الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ کے ساتھ۔ گزشتہ ولاگ میں ناظرین محترم ہم نے جو ہے بارسلونا میں ہونے والے پرتشدد واقعے کے جو ہے پس منظر کے بارے میں تو خیر اتنی بات نہیں ہوئی، لیکن اس کے محرکات کے بارے میں نے تذکرہ کیا تھا، اور یہ جو ہے بڑی تشویشناک حالت ہے۔ اس کے اوپر بڑا ملا جلا رد عمل آیا، لیکن الحمدللہ کہ اکثریت نے جو ہے وہ اس کو کافی سراہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھا ہے، تو اس پر میں اپنے ناظرین کا مشکور ہوں۔ اور میں اس سے پہلے کہ اگلے موضوع پر بات کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں۔ اس کی سبسکرپشن کے اوپر آپ کا کچھ نہیں آئے گا، لیکن ہمیں اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ ہم اپنے جو ہے سیٹ اپ کو مزید بہتر کر سکیں گے اور اپنے معلومات کے معیار کو بہتر کر سکیں گے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بہتر معلومات آپ تک پہنچا سکیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں گے تو اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا جب ہم اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ اپلوڈ کیا کریں گے۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے ولاگ میں عرض کیا تھا کہ بارسلونا میں ہونے والے محرکات کیا ہیں، اس پہ بڑی حیرت ہوئی مجھے کہ بعض بہت ہی سنجیدہ خیال لوگوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا، اور اس میں تعجب کرنے والی بات جو ہے اس میں ہمارے پاکستانی میڈیا کا بڑا قصور ہے۔ چونکہ ہم ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ کرائم سین کے جو خاص طور پہ پروگرام دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ دھڑل کر کے جو ہے وہ اس طرح سے چیزیں آتی ہیں اور بریکنگ نیوز کے انداز میں دھک دھک کر کے وہ پیش کی جاتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہے میرے سے بھی یہی گمان کر رہے تھے کہ میں اس میں بتاؤں گا کہ کون سے لوگ تھے، کیا لوگ تھے، اور قاتل کا کیا نام ہے اور مقتول کا کیا نام ہے، اور جو ہے اس کی وجہ کیا بنی۔ تو ناظرین محترم، یہ یورپ ہے، یہاں پر جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہو جاتی، ابھی تک بھی جو میں نے اب تک معلومات اپنی شیئر کی تھی، وہ یہاں کی سوشلسٹ پارٹی کے جو میئر ہیں بارسلونا کے ایلیکس پاسٹر، ان کی معلومات کی بنیاد کے اوپر کی تھی، اور ابھی تک یہ معاملہ زیر تفتیش ہے۔ ابھی تک یہ عدالت میں نہیں بھی میرا خیال نہیں گیا، لیکن زیر تفتیش ہے، اور پولیس اس کے اوپر جو ہے اس کے محرکات کا جائزہ لے رہی ہے۔ لہٰذا ابھی تک تو پولیس نے جو ہے اوپنلی اس بندے کی شناخت بھی ظاہر نہیں کی گئی کہ جو اس واقعے کے دوران ہلاک ہو گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ بہت ہی محتاط ہوتا ہے یورپ کے اندر کہ یہاں پر ہم اس طرح بریکنگ نیوز کے انداز میں خبر نہیں دے سکتے۔ ایک واقعہ میں اسپین کے حوالے سے عرض کر دوں کہ ایک دفعہ ایک بندے نے سوشل میڈیا پر پولیس کی ایک گاڑی کی تصویر شائع کر دی، اور وہ گاڑی جو تھی وہ ایک ایسی جگہ پر کھڑی تھی کہ جو معذور افراد کے لیے مخصوص ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے بعد میں فائن جو ہے وہ پولیس کو نہیں ہوا، بلکہ اس فوٹو پبلش کرنے والے کو ہوا، کیونکہ پولیس ایک ایمرجنسی کے سلسلے میں آئی تھی اور اس کو وہاں پر پارکنگ نہیں ملی، تو اس نے جو ہے وہ اس معذور کی پارکنگ کے اوپر اپنی گاڑی کھڑی کی، اور وہ بعد میں جو ہے وہ ایمرجنسی سے نپٹی ہے۔ تو لہٰذا یہ معاملات جو ہے یورپ کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتے کہ جیسے ہمارے پاکستانی میڈیا کے اندر، یا ہماری پاکستانی میڈیا جس طرح سے اس کو پیش کرتا ہے کہ پولیس کے ساتھ ریڈ ہو رہی ہے اور ملزمان کو جو ہے وہ ڈانٹا ڈپٹا جا رہا ہے اینکرز کی جانب سے، تو یہ یہاں پہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ میں چونکہ یہ یہاں پر جو ہے ہمارے پاکستانی نوجوانوں کے گینگز ہیں، اور یہ گینگز کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، 20 25 40 لڑکوں کے گروپ ہیں کہ جو یہاں پر جو ہے وہ مجرمانہ سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی کھیل کے لیے تو اکٹھے نہیں ہوتے، کوئی پاکستانی ثقافتی پروگراموں کے لیے تو ان کے جو ہے وہ یونٹ نہیں بنے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں پر رہتے ہوئے ایسی سرگرمیاں کرتے ہیں کہ جو انلیگل ہیں۔ ان میں بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کی میں فیملی سے گزارش کروں گا کہ خاص طور پہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں جو ہے خصوصی نظر رکھیں۔ وہ دیکھیں کہ ان کا ایک بچہ جو ہے وہ سارا دن اگر سویا رہتا ہے، اور سونے کے بعد وہ جو ہے وہ شام کو نکلتا ہے اور صبح جو ہے وہ آتا ہے، تو اس کی سرگرمی کے اوپر نظر رکھی جائے کہ وہ کہاں جاتا ہے، اور اگر اس کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت ہی ہائی ہے، یعنی کہ وہ بہت ہی اچھے برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ برانڈڈ کپڑے بھی کوئی مفت سے نہیں آتے، تو اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ اس کو بہت ہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی سرگرمی ہوگی کہ جس سے وہ پیسے حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر اگر کسی دکان پہ بھی مزدوری کی جائے یا کسی اور کام میں کی جائے تو وہ 1000-1200 کی تنخواہ میں اگر والدین کی بھی وہ مدد کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنی جو ہے وہ شاہانہ زندگی بسر کر سکے۔ اور دوسرا یہ کہ والدین کو خاص طور پہ بچوں کی ان سرگرمیوں کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ جو بچے لا کر والدین کو جو ہے وہ سینکڑوں یورو روزانہ دیتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا بچہ کون سے ایسے کام کر رہا ہے کہ جس میں سینکڑوں یورو کی جو ہے وہ کمائی ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ تو ناظرین محترم، والدین کے اوپر جو ہے، جیسے معاشرے کی اکائی ایک فرد ہے، اور فرد آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاشرے کا جو ہے وہ سب سے بڑی اکائی ہے، اسی طرح سے کسی بھی معاشرے کا سب سے پہلا یونٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ خاندان ہے۔ تو خاندان کے افراد کی سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں پر جو نوجوان مقیم ہیں
ان کی جو ہے وہ سرگرمیوں کے اوپر نظر رکھے، ان کی نقل و حمل کے اوپر دیکھے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ رات کو کسی کام پہ جاتا ہے تو اس کے والدین کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ کہاں کام پہ جاتا ہے، یا کم از کم والد صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ اس کے ساتھ جا کر اس کے کام کی جگہ کو دیکھ سکیں۔ ایک تو یہ سطح بات۔ دوسرا، یہاں پر قانونی اداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان گینگز کو کنٹرول کریں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو کنٹرول کریں گے اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اس سے پہلے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح ہمارے بچے بھی اور بچیاں بھی جو ہے وہ جب اپنی انکم سے زیادہ رقم گھر پر لاتی ہیں، یا وہ خریداری کر کے ایسی چیزیں جو ہے وہ بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے پیش کرتی ہیں، تو اس وقت بھی والدین کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یہ بچہ یا بچی جو ہے ہمیں پیسے بھی دے رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اور وہ شاپنگ جو آئے روز ہو رہی ہے بھائیوں بہنوں کے لیے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک ہم ان کے اوپر غور نہیں کریں گے، ان کی سرگرمیوں کو نہیں دیکھیں گے، تو یہ گینگ جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بھی دیکھیں کہ وہ جا کے برلب سڑک جو 20 لڑکوں کے جو جلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی وہاں پر تاش کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں پر لوڈو کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی موبائلوں پہ بیٹھ کے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی نظر رکھی جائے اور ان کے موبائلوں کا معاملہ بھی دیکھا جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ نہیں واچ کریں گے اور حقیقی معنوں میں جو ہے وہ ہم ان کی نگرانی نہیں کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ معاملات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ گینگ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں پلتے رہیں گے اور ہمارے نوجوان ان کے اندر ملوث ہوتے رہیں گے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بہت ہی ٹین ایج جو ہے وہ لڑکے ہیں کہ جو ایسی حرکتوں کے اندر ملوث ہیں۔ تو والدین کے اوپر سب سے بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کریں، ان کی سرگرمیوں کو دیکھیں۔ تو ناظرین محترم، جو لوگ ایسے کہ جو والدین کے ساتھ نہیں رہتے، یہاں پر اکیلے رہتے ہیں اور وہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، تو اس جو ڈیرے کے اوپر رہنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو اپنے ڈیرے کے اوپر جگہ نہ دے کہ جو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ وہ اگر ڈرگز بیچتا ہے تب بھی اس کو روکا جائے، اگر روکا نہ جائے تو کم از کم اس کا بائیکاٹ ضرور کیا جائے، اس کو جو ہے وہ ڈیرے سے فارغ کیا جائے، وہ کہیں اور جا کر انتظام کرے۔ اس طرح کی اگر پنشمنٹ کا ہمارے ہاں یا اس طرح کے جو ہے احتساب کا نظام اگر ہم خود قائم کر لیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہم 50% مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ معاملات جو بگڑے تگڑے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پر قانونی ادارے ہیں۔ تو یہی میری گزارش ہے آپ سے کہ اپنے گرد و نواح کے اوپر، اپنے لوگوں کے ساتھ جن کے آپ ساتھ رہتے ہیں، خاص طور پہ جو آپ کے بچے ہیں، ان کو خاص طور پہ ان کی سپرویژن کیجئے، ان کی کاؤنسلنگ کیجئے، ان کو ٹائم دیجئے، ان کی موبائلوں کے اوپر سرگرمیوں کا جائزہ لیں، کیونکہ یہ بارسلونا کا بھی جو واقعہ ہوا ہے تو اس میں بہت سے لوگوں کو میسیجز دے کر، فون کالز کر کے بلایا گیا ہے اور وہاں پر ہجوم اکٹھا کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے پھر وہ بہت خون ریز قسم کی لڑائی ہوئی ہے۔ تو میں اسی جو ہے گزارش کے ساتھ کہ والدین توجہ کریں، جو لوگ اکیلے یہاں پر رہتے ہیں ان کے ساتھی جو ہے اس معاملے میں ان کے جو ہے وہ نگرانی کریں اور ان کی سپرویژن کریں۔ اگر تو وہ اس طرح کا یہ کام میں ملوث ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو روکیں۔ تو ناظرین محترم، یہ میری والدین سے خاص طور پہ گزارش تھی۔ ان کے باقی پہلوؤں پر بھی انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ اگلے موضوع تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، تب تک اللہ کے حوالے۔